میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کے آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایسے حقیقتیں بتاؤں گا کہ شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ میں ہر بات کروں گا، کھل کے بتاؤں گا۔ ایک مشہور کہاوت ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شادی شدہ افراد بتاتے نہیں ہیں اور غیر شادی شدہ افراد کو پتہ نہیں ہوتا۔ آج میں بتاؤں گا، وہ باتیں بھی بتاؤں گا اور کھل کے بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آج میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لوں گا، اور آپ لوگ یقین جانیں کہ جو بندہ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور پورا سمجھے گا، اس کی زندگی میں ایسی صحت، ایسے خوشحالی، ایسی اس کی لائف، اس کی زندگی ایسے بدل جائے گی جیسے ایک بندہ ایک صفحے کو، ایک پیج کو پلٹ لیتا ہے۔ آپ لوگ جب پوری ویڈیو دیکھیں گے، آپ لوگوں کی زندگی میں ایسی خوشیاں، ایسی خوبصورتیاں، ایسی صحت یہ آئے گی کہ آپ لوگ حیران ہوں گے، بشرط یہ کہ آپ لوگ سنیں گے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ہزاروں کے تعداد میں، ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں کے تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ اس میں شادی شدہ افراد بھی ہے، غیر شادی شدہ افراد بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو شادی شدہ لوگوں کا حال بھی بتاؤں گا اور غیر شادی شدہ افراد کا حال بھی بتاؤں گا اور کھل کے بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا بندہ مجھے کمنٹ کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے کہ میں شادی سے پہلے بھی خوشگوار زندگی گزار سکوں اور شادی کے بعد بھی میں صحت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ میں خوشحال زندگی گزار سکوں؟ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں دو بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ بندہ جو شادی شدہ ہے، وہ اپنے لائف کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو غیر شادی شدہ ہے، وہ اپنے لائف کے بارے میں بتاتا ہے۔ میرے ساتھ جو پیشنٹ لوگ رابطہ کرتے ہیں، اس میں شادی شدہ افراد بھی ہوتے ہیں، غیر شادی شدہ افراد بھی ہوتے ہیں۔ میں شروع کروں گا ان نوجوانوں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ بہت سارے نوجوان میرے ساتھ رابطہ کرتے، حکیم صاحب میں اپنے دوستوں سے اپنے آپ کو مختلف فیل کرتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دوست مجھ سے طاقتور ہے، میرے دوست مجھ سے زیادہ خوش ہے، میرے دوست مجھ سے زیادہ پیسے والے ہیں، میرے دوست مجھ سے بہترین ہے۔ میں ان سے الگ ہوں، میں ان کی طرح نہیں ہوں، اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ مجھے احساس کمتری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں بتا دوں، ایک نوجوان کے ساتھ جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے سنا بھی ہے، آپ لوگوں نے علماء کرام سے ہزار بار بھی سنا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومنوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنی نظروں کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے نظروں کو نیچے کرے۔ دیکھیں، انسان غلط صحیح جو بھی وہ اخذ کرتا ہے اور وہ اس کے باڈی کی طرف جاتا ہے، وہ اس کے دماغ کی طرف جاتا ہے، وہ اس کی دل کی طرف جاتا ہے، اس کا مین مرکز کیا ہے؟ آنکھ، آئیز۔ جو ہم دیکھتے ہیں وہ چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے، دماغ کے بعد جو ہے نا سگنل باڈی کی طرف جاتا ہے، دل کی طرف جاتا ہے، جگر کی طرف جاتا ہے، اور یہ پورے جسم کے اندر پھیلتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے مومنوں کو یہ تلقین دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ شروعات ہوتی ہے یہاں سے۔ تو نوجوان جو شروع میں نے بتایا، جو مسائل وہ بیان کرتا ہے، اس کا مین مرکز کیا ہے؟ اس کی آنکھیں۔ بد نظری کرتا ہے، چاہے وہ معاشرے میں ہو، چاہے وہ اپنے گاؤں میں ہو، بازار میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یا موبائل پہ ہو، مختلف سائٹس دیکھ رہا ہو، ٹک ٹاک دیکھ رہا ہو، فیس بک دیکھ رہا ہو، یوٹیوب دیکھ رہا ہو، اس میں ایسی چیزیں دیکھ رہا ہو جو نہیں دیکھنا چاہیے۔
تو جب وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے دماغ پہ سگنل جاتا ہے، دماغ کاروائی کرتا ہے، دل کو سگنل بیچتا ہے، دل کام شروع کر لیتا ہے، وہ پورے باڈی میں وہ چیز پھیل جاتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ سکرین پہ دیکھتے ہیں، جو آپ لوگ باہر دیکھتے ہیں، یہ سارے ان ریئل چیزیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ سگنل، وہ چیزیں دماغ کے اندر جاتی ہے، آپ لوگوں کو ٹینشن دیتا ہے، آپ لوگوں کو ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے، آپ لوگوں کو انزائٹی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کا دل، دماغ، جگر، معدہ اور سیکس کا نظام متاثر ہونے لگتا ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ اور جب ایک بندہ، ایک نوجوان جس کی شادی نہیں ہوتی، وہ جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو آگے تو اس کا پارٹنر ہوتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انلیگل سیکس کرتا ہے، ہاتھ سے اپنے آپ کو خراب کرتا ہے یا کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو جب وہ ان چیزوں میں پڑتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے مختلف قسم کی چیزیں وہ دماغ کے اندر، دل کے اندر، گردوں کے اندر، جگر کے اندر، معدے کے اندر، باڈی کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں، اور نتیجتاً دل، دماغ، جگر، معدہ اور سیکس کے نظام پہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے نوجوان پھر نہ وہ کھیل کود کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خراب کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر اس کا کام صحیح نہیں کرتا، اس کا خون ٹھیک طریقے سے نہیں بنتا اور نہ صاف ہوتا ہے، اس کا چہرہ پیلا پیکا پڑ جاتا ہے۔ اپنے دوست اس کو کہتا ہے، یار آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں اتنے کمزور ہو؟ یہ باتیں سن سن کے وہ مزید ڈپریشن اور ٹینشن اور انزائٹی میں مبتلا ہوتا ہے، اور دن بدن وہ پیچھے آتا ہے، اپنے آپ کو وہ باقی دنیا کے باقی دوستوں سے وہ مختلف محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ کبیح عادت اس کا وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف جاتا ہے اور اپنے آپ کو مزید خراب کرتا ہے۔ بہت سارے حکماء حضرات، بہت سارے ڈاکٹر حضرات، بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اگر ایسا کریں گے آپ لوگ شادی کے قابل نہیں رہیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا، آپ لوگوں نے یہ چیز استعمال کرنا ہے، آپ لوگوں نے وہ چیز استعمال کرنا ہے۔ یہ سارے چیزیں بیکار ہے بھائی۔ جو علاج ہوتا ہے، علاج کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، میں نے کئی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا ہے، لیکن آج کی ویڈیو جو جامع بن رہی ہے، آج کی ویڈیو میں کچھ چیز چھوڑوں گا نہیں، ہر چیز بتاؤں گا۔ آپ لوگ جب جاتے ہیں باہر حکماء حضرات کے پیچھے، کچھ ڈاکٹر حضرات کے پیچھے، اور زیادہ تر یہ جو بازاری لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر صرف پروڈکٹ ہی بیچتے ہیں، تو وہ تو آپ لوگوں کو تباہی کر دیتے ہیں۔ بس آپ لوگ ویڈیوز کے اندر جو چیزیں دیکھتے ہیں، جو پارٹس دیکھتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگ اس کی وجہ سے بھی دن بدن نیچے آتے ہو۔ آپ لوگ جو چیز دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر وہ ریئل نہیں ہے، وہ ان ریئل چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں اتنا الجھایا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی پھر آپ لوگوں کو ریئل لائف میں اپنا آپ ان لوگوں سے کم تر لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں، ہم پلا تیل آپ لوگوں کو دیں گے، آپ لوگوں کی پینس میں اتنی اتنی لمبائی ہو جائے گی، اتنی اتنی موٹائی ہو جائے گی۔ یہ سارے جھوٹ ہے، یہ سارے پراڈ ہے، ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے آپ لوگوں نے کبھی نہیں جانا۔ میں نے کافی ویڈیوز میں اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ بھائی نفس کے سائز کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، سختی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ جب علاج کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھے، نہ کہ سائز کے اوپر فوکس رکھے۔ سائز 3 انچ ہو، اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، بیوی بھی سیٹسفائیڈ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میرا مشورہ اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ یہ نوجوانوں کا پارٹ ہے، نوجوانوں کے اوپر ویڈیو ہے۔ اس کے بعد میں شادی شدہ افراد کی طرف جاؤں گا، اور شادی شدہ افراد کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے۔
آپ لوگوں نے جب اپنا علاج کرنا ہوتا ہے پہلے کوشش کریں اپنے علاقے میں کسی کوالیفائڈ حکیم کے پاس آپ لوگ جائیں، ان کے ساتھ اپنی پوری لائف، پوری زندگی، پوری روٹین، پوری ٹائم ٹیبل ان کے ساتھ شیئر کرے، جو آپ لوگوں کے اوپر گزرا ہے وہ ان کے سامنے بیان کرے، بلا جھجک کے، بلا خوف کے، بلا شرم کے وہ آپ لوگ بیان کریں۔ اور ایک اور اہم چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، وہ آپ لوگ اپنے دماغ کے اندر بالکل نہ ڈالیں کہ بھائی میں نے بہت غلط کام کیا ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اب کچھ بھی نہیں ہوا ہے، علاج ممکن ہے، علاج ہو سکتا ہے اور کسی بھی سٹیج پہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ چیز دماغ سے نکال دے کہ اب میں نے اپنے آپ کو اتنا تباہ کیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ لوگ صرف ارادہ کر لیں۔ لیکن علاج سے پہلے ایک اور اہم چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، بھائی توبہ کر لیں، جو ہوا سو ہوا، آپ لوگ توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سائٹ پہ کر دیں، وہ چیز ذہن میں نہ لائے، یاد بھی نہ کرے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک بندے کو فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اے میرے بندے، تو اتنا گناہ کر کے اپنی گناہوں کو آسمان کی چھت سے لگا دے اور پھر ایک دفعہ دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں معاف کر دوں گا اور مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ دل سے کہہ دے تو میں معاف کر دوں گا، تو بھائی بات ختم، آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بر وقت ٹائم پہ آپ لوگ اپنا علاج کر لیں، اپنا علاج کر لے، ہو سکتا ہے ممکن ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آئی ہے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں بٹھا دے سوری، کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویڈیو میں ان نوجوانوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جو شادی شدہ ہے۔ اب شادی شدہ افراد جب میرے پاس آتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے حکیم صاحب نفس میں وہ سختی نہیں رہی جو پہلے تھی، حکیم صاحب ٹائمنگ کم ہے، بڑھتا نہیں ہے، کیا کروں؟ حکیم صاحب اولاد نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ حکیم صاحب میں اپنے شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہوں، کیا کروں؟ حکیم صاحب میرے اوپر بہت زیادہ ٹینشن ہے، کام وغیرہ نہیں ہے، روزگار ٹھیک نہیں ہے، میں کیا کروں؟ نہ میں خوش ہوں، نہ میری وائف خوش ہے، میں کیا کروں؟ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، یہ چیزیں آپ لوگوں کے دماغ میں آئی کیسے؟ آپ لوگ پہلے پارٹ کی طرح ان نوجوانوں کے ساتھ، ان نوجوانی سے، اس لائف سے آپ لوگ گزر کے جو ہے نا شادی کی طرف آپ لوگ گئے ہو، آپ لوگوں نے شادی کر لی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو یہ مسائل ہے، جو زیادہ مین مسئلے ہوتے ہیں ٹائمنگ کا اور سختی کا، کہ بھائی ٹائمنگ نہیں ہے اور سختی نہیں ہے، اور میرا روزگار صحیح نہیں ہے، روزگار میں مزہ نہیں آتا، نوکری کرتا ہوں دل نہیں کرتا، نوکری جانے میں دل نہیں کرتا، ڈیوٹی کرنے میں دل نہیں لگتا، بزنس کرتا ہوں کاروبار میں مزہ نہیں ہے۔ یہ پتہ ہی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی وائف کیوں پریشان ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، میں نے کافی سارے ویڈیوز میں اس چیز کو باقاعدہ اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے، بہت بہترین طریقے سے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ دیکھیں ٹائمنگ کا مسئلہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ آتا ہے تو آپ لوگ دو چیزوں کو ٹھیک کر دیں۔ ایک اپنے دماغ سے ٹینشن، ڈپریشن اور ان چیزوں کو کم کر دیں۔ ختم یہ ہوتے نہیں ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو کم کر دیں اور اپنے معدے کو ٹھیک کر دیں۔ جب یہ دو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں آٹومیٹکلی ٹائمنگ بڑھتی ہے۔ ٹائمنگ کی ادویات لینا، ٹائمنگ گولیوں کے پیچھے جانا، ٹائمنگ سپرے کے پیچھے جانا، یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہے،
یہ صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس چیز سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اچھا، جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی سختی صحیح نہیں آتی، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، جس طرح میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں ہر چیز بتاؤں گا، کھل کے بتاؤں گا۔ زیادہ تر ہماری غلطی مباشرت پہ کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگوں نے مباشرت کو ایز اے ڈیوٹی اپنے دماغ کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ اٹس اے ڈیوٹی، یہ ڈیوٹی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کی تسکین کے لیے بنایا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی مقدس اور انتہائی پاک ہے۔ ہماری روٹین کیا ہوتی ہے؟ ادھر جاب کا ٹینشن، کاروبار کا ٹینشن، لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل کا ٹینشن، خاندانی جھگڑوں کا ٹینشن، باقی سارے ٹینشن، دوستوں کا ٹینشن، کام کا، یہ سارے چیزیں ہم اٹھا کے اپنے دماغ کے اوپر ڈال لیتے ہیں اور رات کو ہم مباشرت کے لیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی سختی صحیح نہیں آتی۔ دماغ میں جب اتنی ساری باتیں ہوتی ہے تو کیا اس صورت میں سختی صحیح آئے گی؟ اس صورت میں سختی صحیح آنا یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے اپنے دماغ کو فریش رکھنا ہے، اور مباشرت ہر اس صورت میں کرنی چاہیے کہ بندہ بالکل ریلیکس ہو، دماغی طور پہ بھی، دل کے طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، ہر طریقے سے بندہ خوش باش ہو، تب جا کے مباشرت کرنی چاہیے۔ تب جا کے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سختی کیا ہوتی ہے اور سختی کیسے آتی ہے۔ کچھ لوگوں کو فزیکلی مسائل ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں لوگوں کو ہوتی ہے، کمزوریوں کا علاج آپ لوگ کریں نا، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نوجوانی میں، جوانی میں، کہ بھائی سختی نہیں آتی، اس چیز کو میں نہیں مانتا۔ یہ چیز آپ لوگوں نے خود بنائی ہے، یہ کمزوریاں آپ لوگوں نے خود بنائی ہے۔ میں نے سٹارٹ میں کیا بولا؟ مباشرت کو ہم نے ایز اے ڈیوٹی دماغ کے اندر ڈالا، حالانکہ یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ تو ریلیکسیشن ہے، مرد کے لیے ایک سکون ہے۔ تو سکون جب آپ لوگ بے سکونی میں کریں گے تو کیا آپ لوگوں کو صحیح نتیجہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ میں آپ لوگوں کو ویسے ایگزامپل کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں مطلب اس بات کو میں موٹیویٹ نہیں کر رہا یا اس بات کو میں بڑھانے کی کوشش نہیں کروں۔ یہ جو فلموں ڈراموں میں یہ چیزیں دکھاتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، میں اسے ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ معاف کرے میں آپ لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جا رہا، لیکن میں اسے ایک بات کر رہا ہوں کہ جیسے ایک ڈرامے میں ہوتا ہے نا کہ گرل فرینڈ کے ساتھ ایک بندہ ملتا ہے، پھر شاپنگ ہوتی ہے، پھر جو ہے نا ایک جگہ پہ خاموشی کے ساتھ وہ لوگ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ جو گھر جاتے ہیں یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو میں تنقید کا نشانہ پھر نہ بنائیں کمنٹ میں کہ بھائی حکیم صاحب غلط بات کریں، میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ایگزامپل میں کہاں سے دوں گا؟ تو یہی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بھائی پھر اس کے بعد یہ لوگ گھر جاتے ہیں یا کسی ہوٹل کے روم میں جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ہلکی سی میوزک اسلام میں حرام ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو ہلکی مدم سی میوزک ہوتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، موم بتی جلی ہوتی ہے، پھر وہاں بیٹھ کے کچھ باتیں ہوتی ہے، کچھ یہ چیزیں، اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ہے نا اس طرف جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، مزید میں آگے جانے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن صرف آپ لوگوں کو وہ ماحول دکھا رہا تھا۔ تو اسی طرح یہ چیز یہ گھر میں بھی ہونی چاہیے، نہ کہ ادھر ساس کے ساتھ اللہ معاف کرے الگ جھگڑے، بھائی کے ساتھ الگ جھگڑے، ماں باپ کے ساتھ الگ جھگڑے، رشتہ داروں کے ساتھ الگ جھگڑے، اور ان جھگڑوں کی کیفیت میں آپ لوگ اس طرف جاتے ہیں، نتیجہ وہی صفر نکلے گا۔ اپنے ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو بالکل بہترین بنانا ہے تو آپ لوگ اچھا پرفارم کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہ ادویات کا کام نہیں ہے جن چکروں میں آپ ہوتے ہو۔ اور آپ لوگوں کو کیا چیز دیا جاتا ہے؟ جو مختلف پروڈکٹس لوگ بیچتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ اسٹیرائڈ، کیمیکلز،
جو آپ لوگوں کے دل اور گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وقتی طور پہ تو آپ لوگوں کا ٹائمنگ کا دورانیہ، سختی کا دورانیہ وہ تو بڑھتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو پیچھے کتنا نقصان ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس چیز کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رکھنا ہے، بیوی کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن، اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا، یہ ساری چیز، اور یہ سنت ہے۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ اسلامی بکس اٹھا کے دیکھیں، آپ لوگ کسی مولوی کے پاس جا کے بیٹھ جائے، آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں وہ خود بتائے گا۔ لیکن جو بیچ میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی، کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لیں گے، مجھے اب سے پتا ہے، میں یہ پارٹ کاٹ بھی سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں ایگزامپل کے طور پہ یہ جو چیز آپ لوگوں کو بتایا، تو یہ آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کس چیز کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں نا، تو میں نے بھی سوشل میڈیا کا ہی ایک مثال آپ لوگوں کو دے دیا۔ پھر اس کے علاوہ اچھے صفائی کا خیال میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اپنے صفائی کا بہترین خیال رکھے، اپنے اخلاق کو، اپنی گفتگو کو، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے، یہ ساری چیزیں پرفارمنس کے اوپر میٹر کرتی ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو سکپ کیا ہوا ہے، تب جا کے تو ہمیں یہ مسائل ہے۔ پھر کہتے ہیں نہ کاروبار میں مزہ آتا ہے، نہ کام پہ جانے کو دل کرتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہوں، نہ وہ۔ آپ کیا کر پائیں گے جب گھر سے بندے کے حالات ایسے ہو؟ تو وہ باہر کیا پرفارمنس کرے گا؟ وہ باہر کیا کمائے گا؟ اس کو اپنے ڈیوٹی میں، اپنے کمانے میں، اپنے بزنس میں اس کو کیا مزہ آئے گا کہ جب اس کو گھر کے حالات ہی نظر آئیں گے، اس کو گھر کے حالات ہی یاد آئیں گے؟ تو پھر ہوگا کیا؟ تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں آپ لوگ اپنے سراؤنڈنگ ٹھیک کر دیں۔ بیوی کے ساتھ بہترین کمیونیکیشن، پیار کی باتیں، محبت کی باتیں، بہترین سکون ماحول، گھر کے حالات، یہ سارے چیزیں یہ ایک مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ جو ہے نا وائف کے ساتھ بازار جا کے آپ لوگ لاکھوں روپے کی وہ کیا ہے دماغ سے نکل گیا، سوری ٹو سے، اتنی لمبی بات کر کے مطلب شاپنگ کرے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیار دے، محبت دے، ٹائم دے، ایک دوسرے کا احساس کرے، ایک دوسرے کا خیال رکھے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ لوگوں کو پھر کمانے میں، ڈیوٹی میں، بزنس میں، ان چیزوں میں بھی پھر آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ ہاں ضرور، جس کو پتا ہے میرا جسم کمزور ہے، میرے جسم میں کچھ کمزوریاں وغیرہ ہے، تو آپ لوگ کسی بھی کوالیفائڈ حکیم کے پاس جا کے ان مسائل کا جسمانی علاج آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور علاج کرنا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علاج سے کسی کو منع نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ لوگ ٹھیک کر دیں۔ ناظرین، آج میں نے بہت لمبی باتیں کی، بہت ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کی، اور یقیناً کچھ باتیں میرے ذہن سے نکل بھی گئی، لیکن جتنا میرے دل میں تھا، میں نے کوئی سکرپٹ نہیں لکھا ہے، میں نے کوئی ہیڈنگ نہیں کیا ہے کہ بھائی یہ چیز ہائی لائٹ کروں گا، یہ چیز جو دل میں آیا تو بول دیا، اور وہ باتیں کی جو شادی شدہ افراد بیان کرتے ہیں اور جو غیر شادی شدہ افراد بیان کرتے ہیں، ان دونوں کو کمپیئر کر کے ان کی زندگی کے حال احوال کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا، آپ لوگوں کو سمجھایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام باتوں کے اوپر پہلے مجھے اور پھر آپ لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔